اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو ہیں وہ جس طرح کے اعتراضات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر چیز میں نعوذ باللہ یا ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عرش پر ہے. تو ان میں سے کون سا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہے اور کس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے. قرآن حکیم کی ہر آیت اللہ کے وجود پر دلیل ہے. صحیح ہے. یہ پوری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. کوئی ضرورت نہیں نمبر ایک یہ کہ اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کیا جائے. صحیح ہے. بعض لوگ اس تکلف میں پڑے رہتے ہیں کہ اثبات وجود اللہ عقلاً، اثبات وجود الملائکۃ عقلاً. جب نقل موجود ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی، تو پھر کسی انسان کی عقل کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. وہ چھوٹا سا قصہ ہمارے مشائخ میں سنایا کرتے تھے. امام راضی رحمہ اللہ یہ رے مقام کے تھے، نیشا پور کے. تو نیشا پور کے شاگرد انہوں نے استقبال کیا اور اسی اپنے ایک جلوہ میں ان کو لے کر آ رہے ہیں. تو ایک گلی سے گزرے، وہاں اپنے گھر کی چوکھٹ پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. وہ کھڑی ہو، اس نے کہا یہ کون شخصیت ہے، آپ اتنی تقریب ان کو دے رہے ہیں؟ کہا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا اس کا کوئی کارنامہ بتاؤ جو تقریم اتنی دیر ہے. تو لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے 100 دلائل دیے. صحیح ہے. بڑھیا نے کہا اس کا معنی یہ کہ ان کے ذہن میں اللہ کے وجود کے بارے میں 100 شبہات آئے ہوں گے جن کا ازالہ اس نے اپنی عقل سے وہ جواب دے کر کیا ہوگا. اور اپنے شیخ سے پوچھو کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک اکیلا ہے، اکیلی ذات ہے. پھر قرآن کے اور نصوص پڑھے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ نصوص اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے. اللہ پھر انہیں اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے. قرآن کی ہر آیت اس پر شاہد عدل ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کی ذات کہاں ہے؟ تو قرآن نے کئی مقامات پر، ایک تو مطلقاً ذکر کیا اللہ تعالیٰ علو پر ہے، جہت علو اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اس پر بے شمار دلائل ہیں. اوپر کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی. ٹھیک ہے. عرش جو ہے وہ اوپر سب سے آخری مخلوق ہے. عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، صرف خالق مستوی. یعنی یہاں آسمان ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر 7 آسمان، آسمانوں کے بیچ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ. پھر ہر آسمان کی جو کثافت ہے وہی 500 سال کے یعنی مسافت کے بقدر ہے. اوپر ایک سمندر کا ذکر ہے. پھر رحمان کی کرسی کا ذکر ہے جو موضع قدم الرحمن ہے، اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. پھر اوپر اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے، اور یہ آخر المخلوقات ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور ہمارے اس پر ایمان ہے. یعنی قرآن میں بے شمار دلائل. اور رحمان علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے. مستوی کیسے یہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے استواء کی خبر دی ہے، استواء کی کیفیت کی خبر نہیں دی. امام مالک سے جو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے. صحیح بات ہے. اور کافی دیر خاموش رہے وہ پریشانی میں. اور پھر جب تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئے تو فرمایا الاستواء معلوم والایمان بہ واجب. استواء معلوم ہے، ایک تو اس کا اثبات موجود ہے قرآن سے، دوسرا اس کا معنی ہم جانتے ہیں لغت عرب سے، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے. والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. کیفیت اللہ کے سپرد ہے. جو اللہ نے بتایا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. ہر صفت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کا سمع کیسا، اس کا بصر کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کے سپرد. جو چیز بتائی اس پر ایمان ہے، اور جس چیز سے شریعت نے خاموشی اختیار کی اس پر خاموش ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. صحیح ہے. کیفیت کی بحث نہیں. کیفیت بدعت ہے، یعنی کیفیت کی بات کرنا ہی بدعت ہے، امام مالک نے فرمایا تھا. صحیح ہے. اور پھر فرمایا کہ اس بندے کو اٹھاؤ، ہم مجلس سے نکال دو اس کو، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں. یہی قول ربیعہ رائے کا بھی ہے، اور یہی قول ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں. تو اس کا وجود حق ہے، اور ذات باری تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے.
اس کی ذات اور اس کا علم، اس کا احاطہ، اس کا قبضہ، اس کی قدرت پوری کائنات پر ہے۔ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، مگر مخلوق تو خالق کے سامنے کچھ نہیں، لیکن ایک مخلوق کی مثال ہم دے سکتے ہیں۔ سورج کی ذات اوپر ہے اور اس کی دھوپ اور اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ مخلوق ہے۔ تو خالق کیسا ہوگا؟ جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کا احاطہ، اس کا قبضہ، اس کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور پوری کائنات پر محیط ہے، وہ کیسی ہوگی؟ ہم اپنی عقل سے اس کی تحدید نہیں کر سکتے، مگر یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ باقی جو لوگوں کے عقیدے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، نعوذ باللہ، کوئی اس کی جگہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں۔ کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر مختلط ہے، مخلوق کے اندر مختلط ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ سارے نظریے اللہ کی ذات کے بارے میں، یعنی جو قوم اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے مکان پر متفق نہیں ہو سکی، وہ قوم کیسے خیر و برکت کے مستحق ہو سکتی؟ اللہ، پاکستان میں اگر یہ عقیدہ لوگ اپنا لیں تو یہاں تو سونے کی بارش ہو، مگر فقر ہے، بے شمار اندیشے ہیں، بے خوفی، دشمن کا خوف، فقر کا خوف، تنگ دستی، قرضہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اب تک اختلاف کیے ہوئے، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے، اور جو قرآن کہہ رہے اس کو نہیں مان رہے، وہ قوم کیسے خوشحال ہو سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذات حق ہے اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور اس کا علم، احاطہ، قدرت، قبضہ، ملک پوری کائنات پر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ شیخ۔